اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل DBA گوجرانوالہ میں الیکشن ڈے تھا۔ وقفے کے دورانیے میں لاہور سے آئے ہوئے ایک دوست کے ساتھ ایڈمنسٹریشن سوٹ آف اے ڈیزیز مسلم کے حوالے سے اس طالب علم کے ساتھ جو کہ LLM کے اسٹوڈنٹ تھے بات چیت ہوئی، اور ایک اہم ٹاپک تھا جس کے حوالے سے تمام دوستوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ تو ایڈمنسٹریشن سوٹ یعنی دعویٰ اہتمام ترکہ، جو عام طور پہ ہم لوگ مرنے والے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی ورثاء میں تقسیم اور انتظام و انصرام کے حوالے سے دائر کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھیں گے وہ آرڈر 20 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کو دیکھتے ہیں، جو کہ ڈگری ان ایڈمنسٹریشن سوٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ یعنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایڈمنسٹریشن سوٹس دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ ایک تو سکسیشن ایکٹ، آپ کو پتہ ہے کہ 1925 جو کہ موویبل پراپرٹیز کے حوالے سے، اور آرڈر 20 رول 13 CPC 1908 جو ہے یہ مسلم لا ریلیٹنگ ٹو سکسیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن کے گرد گھومتا ہے۔ اب رول 1 جو ہے اپنی فرسٹ کلاز میں کہتا ہے کہ جب دعویٰ اس لیے ہو کہ جائیداد کا حساب لیا جائے اور اس جائیداد کا انتظام عدالت کی ڈگری کے مطابق کیا جائے تو سول کورٹ کے اوپر لازم ہے کہ فائنل ڈگری صادر کرنے سے پہلے ایک پریلیمنری ڈگری، ابتدائی ڈگری حساب لیے جانے اور تحقیقات، انکوائری، ایگزامینیشن کرنے کے لیے صادر کرے، اور کوئی بھی ایسی ہدایت جس کو وہ مناسب سمجھتی ہے وہ جاری کر دے۔ اس کے بعد دوسری کلاس میں رول 13 سب رول 1 کی بات ہم نے کی، اب سب رول 2 ہے کہ جب کسی متوفی شخص کی جائیداد کا انتظام عدالت کی معرفت ہونا ہو، عدالت کے ذریعے ہونا ہو، اگر وہ جائیداد اس قدر سفیشینٹ نہیں ہے کہ اس کے تمام مرنے والے کے قرضے اور ذمہ داریاں اس جائیداد سے بے باک ہو جائیں، اس جائیداد سے کور ہو جائیں، تو تمام قرض خواہوں اور ذمہ داریوں کے جو کہ قابل ثبوت ہوں اور سالانہ آمدنیوں اور آئندہ فیوچر اوبلیگیشن کے سلسلے میں وہی اصول مد نظر رکھے جائیں گے جو اس دیوانی عدالت کے حدود اختیار کے اندر کہ جس میں دعویٰ زیر سماعت ہو، ترکہ ایسے شخص کا جو کہ دیوالیہ قرار پانے والے شخص کے حوالے سے یا مجوزہ شخص کے بارے میں اس وقت نافذ العمل ہوگا، وہی اصول و ضوابط جو ہیں وہ اس کے حوالے سے، کیونکہ اس کی جائیداد اتنی نہیں ہے کہ قرض خواہوں کے قرضے یا پریزنٹ اوبلیگیشن یا فیوچر اوبلیگیشن اس سے پوری کی جا سکیں، اور تمام اشخاص جو ایسی صورت میں جائیداد کے اوپر کوئی حق وصول کرنے کے مستحق ہوں، مجاز ہوں گے کہ ابتدائی ڈگری کے بموجب سب دعوے دار ہوں اور جائیداد پر ایسا دعویٰ کریں جو اس مجموعے کی روح سے بائی ورچو
اس کو حق دلاتا ہوں، اس کو استحقاق پہنچتا ہوں کہ میرا بھی حق بنتا تھا۔ دیکھیے صاحب، دعویٰ اہتمام ترکہ کے اندر متوفی کے اکاؤنٹ، غیر منقولہ جائیداد اور منقولہ اشیاء، تمام جملہ جو بھی پراپرٹی تھی، جو بھی وراثت میں رہ گئی ہے، وراثت کے لیے آ گئی ہے، اس کی ورثاء میں تقسیم اور انتظام و انصرام کرنا، اور اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا تو اس کو قرض کی واپسی کرنا اس میں شامل ہے۔ اور اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو تو جس شخص کے حق میں وصیت کی ہے اس کا حصہ دینا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایڈمنسٹریشن سوٹ، اختتام ترکہ کے جو سوٹس ہیں، ان میں جملہ وارثان جو اس متوفی کے ہیں وہ نیسیسری پارٹی تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے حق میں وراثت قائم ہو گئی تھی، وہ نیسیسری پارٹی ہوں گے۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1983 کراچی ہائی کورٹ پیج 382 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایل ڈی 1961 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 48 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ پی ایل ڈی 1955 لاہور ہائی کورٹ 593 پیج میں اس کو ایڈمنسٹریٹ کیا گیا، اور 2009 ایم ایل ڈی پیج 289 میں اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ مزید اس پہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ گائیڈ لائنز کیا ہیں ایڈمنسٹریشن سوٹ کی ابتدائی یا فائنل ڈگری کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے 2001 سی ایل سی پیج 101، 1997 سی ایل سی پیج 167 اور 2002 وائی ایل آر پیج 286، 1997 سی ایل سی پیج 167، 1997 سی ایل سی پیج 16۔ یاد رکھیے گا دوست کہ ایڈمنسٹریشن سوٹ از دا بیسٹ موڈ آف انفورسنگ رائٹس آف ہیئرس۔ ورثاء کے رائٹس کو انفورس کروانے کا بہترین جو دعویٰ آپ کر سکتے ہیں نا، وہ دعویٰ اہتمام ترکہ ہے۔ اس کی مزید انٹرپریٹیشن پی ایل ڈی 1968 کراچی پیج 480، 2011 سی ایل آر پیج 1949، اور اسی بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1993 سی ایل سی پیج 31 اسی بات کے اوپر ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دعویٰ جو ایڈمنسٹریشن سوٹ ہے، اہتمام ترکہ کے دعویٰ میں دعویٰ تقسیم بھی دائر ہو سکتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن سوٹ is more desirable than a suit of partition.
پارٹیشن میں تقسیم ہونی ہے تمام ترکہ میں تو سارے رائٹس کھل کے سامنے آ جانے ہیں، ہر کسی کا حصہ انفورس ہو جانا ہے، ہر کسی کا رائٹ انفورس ہو جانا ہے، جبکہ پارٹیشن میں تو پارٹیشن ہی ہونی ہے۔ یاد رکھنا صاحب کہ ایڈمنسٹریشن سوٹ ہمیشہ دعویٰ تقسیم جائیداد سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور تقسیم جائیداد ہمیشہ ایڈمنسٹریشن سوٹ کے ساتھ بھی مانگی جا سکتی ہے، ایک ہی دعوے کے اندر۔ اس بات کو پی ایل ڈی 49 پی ایل ڈی 1949 لاہور ہائی کورٹ پیج 263 میں اور 1997 سی ایل سی پیج 167 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1945 سندھ ہائی کورٹ پیج 11 میں اسی بات کو ڈسکس کیا گیا، اور اس کے علاوہ این ایل آر 1999 سیول ڈائجسٹ پیج 105 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 1991 لا نوٹس پیج 795 میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا، 1989 ایم ایل ڈی پیج 2870 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، این ایل آر 1994 سی ایل جے پیج 687 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 1997 سی ایل سی پیج 16 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا۔ این ایل آر 1988 یو سی پیج 138 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا۔ اب آگے بات چلتی ہے کہ دعویٰ ایڈمنسٹریشن جو ہے، ایڈمنسٹریشن سوٹ کے اندر اگر متوفی کی جانب سے کسی جائیداد کی تملیک بیان کی گئی ہو تو اسے بھی ایڈمنسٹریشن سوٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، آپ کو علیحدہ دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیشانی۔ اس بات کو این ایل آر 1994 سی ایل جے پیج 689 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ 1993 سی ایل سی پیج 1288، این ایل آر 1991 سی ایل جے پیج 734، 1993 سی ایل سی پیج 1288، 2008 سی ایل سی پیج 484، اور جہاں تک معاملہ ہے پریلیمنری ڈگری کا، ابتدائی ڈگری پہلے آنی ہے، پھر حساب و کتاب اور ایگزامینیشن تحقیقات کے بعد پھر مقدمہ چلے گا، دین فائنل ڈگری کی طرف رواں ہوگا۔ اس بات کو این ایل آر 2000 سیول ڈائجسٹ پیج 105، این ایل آر کے علاوہ 1997 سی ایل سی پیج 167 واضح کر دیتا ہے کہ preliminary degree must proceed final degree for taking accounts and inquiries۔ جس طرح سے پارٹیشن سوٹس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب صاحب بات آ جاتی ہے کہ آرڈر 20 رول 13 اسی بات کے اوپر جو ہے
بیس کرتا ہے، اور ایڈمنسٹریشن سوٹ جو ہے اس کی بنیاد ہی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سکسیشن ایکٹ 1925 کے علاوہ آرڈر 20 رول 13 سی پی سی 1908 پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس کی جو بیسک اگر آپ پروویژن کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو پی ایل ڈی 1949 لاہور ہائی کورٹ پیج 263، پی ایل ڈی 1962 سپریم کورٹ پیج 291 میں دیکھیے گا۔ لیکن اگر کوئی کوشچن آف ٹائٹل، کوئی وارث اہتمام ترکہ کے ایڈمنسٹریشن سوٹ میں ریز کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ دیٹ شوڈ بی ڈٹرمنڈ بائی انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگس، کہ کیا یہ بندہ، اس کا ٹائٹل بنتا ہے، کیا یہ وارث ہے یا نہیں ہے، وہ ایڈمنسٹریشن سوٹ میں نہیں ہونا، اس کی پروسیڈنگ علیحدہ سے ہونی ہے، اس کی انکوائریز جو بھی ہوں گی انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگس چلیں گی، اس کے اندر نہیں آئے گا، ادروائز تو یہ چون چون کا مربع بن کے رہ جائے گا۔ اس حوالے سے صاحب 1993 سی ایل سی پیج 318، 1997 یو سی پیج 111 جو ہے ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ اور یاد رکھے گا کہ کورٹ کین ڈائریکٹ اینی پارٹی ٹو ہینڈ اوور ٹو دا ریسیور اینی ایسٹ ان اٹس پوزیشن، کسی بھی پارٹی کو ریسیور کے ذمہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کے حوالے کر دیا جائے، اختتام ترکے کا سوٹ چل پڑا ہے۔ But disputed debt is not such an asset، قرض کی معاملہ جو ہے وہ تو اس کے اندر شامل ہی نہیں ہوگا۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1962 سپریم کورٹ پیج 291 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور یاد رکھیے گا اس بات کو 2007 سی ایل سی پیج 1229 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب بات آگے چلتی ہے کہ لوکس اسٹینڈائی کس کو حاصل ہے بھائی، کون بندہ کسی متوفی کے جو ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس کا ایڈمنسٹریشن سوٹ فائل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے قرض و خواہ آتے ہیں بھیا۔ قرض خواہ جو ہیں، کریڈیٹرز جو ہیں، وہ اس کے متوفی کے ایسٹس کے ایڈمنسٹریشن سوٹ فائل کر سکتا ہے۔ اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1937 پیج 761 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ یا وارثان میں سے کوئی بھی وارث ایڈمنسٹریشن سوٹ فائل کر سکتا ہے۔ اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1923 مدارس ہائی کورٹ پیج 760 میں ڈسکس کیا گیا۔ بعد میں یہ تو سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ حاصل کر گئی، اور یہ بات کبھی بھی لیگل ٹیکنیکلٹیز میں آتی نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا شخص جس کو مرنے والے نے کوئی وصیت کر دی تھی، اب وہ اپنی وصیت کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے ایڈمنسٹریشن سوٹ اس کے ترکے، اس کے چھوڑی ہوئی جو ترکہ ہے اس پہ کر سکتا ہے۔ اس بات کی بنیاد آل انڈیا رپورٹر 1952 سپریم کورٹ آف انڈیا پیج 30 کے اندر رکھی گئی تھی، اور پاکستان میں بھی ثاقب نثار کے دور میں بیشتہا شاید ایڈمنسٹریشن سوٹ پہ ہم نے دیکھی
کیس لاسٹ جس پہ اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد مرنے والے کی جو بیوہ ہے اپنے حق مہر کو وصول کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن سوٹ فائل کر سکتی ہے. اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن آپ کو آل انڈیا رپورٹر 1915 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 655 میں بھی ملتی ہے، اور جو بنیاد رکھتی ہے اس ڈاکٹرائن کی. یاد رکھیے گا اگر مدعا علیہ اپنے حق میں مرنے والے کی کوئی وصیت بیان کرتا ہے اور وصیت بیان کر رہا ہے لیکن وراثت تسلیم نہیں کرتا ہے، یعنی وہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ جس کے حق میں مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے نا، وہ وصیت کی بنیاد پہ ایڈمنسٹریشن سوٹ فائل کر سکتا ہے. اور یہ ایک ایسی ٹیکنیکلٹی ہے جو کہ عدالتوں کے اندر آئے روز جھوٹے وصیتوں کی شکل میں بھی ہم دیکھتے ہیں. مرنے والے نے قبر سے آ کے تو نہیں بھائی شہادت دی تھی، اس کو تو بعد میں انڈیپینڈنٹ شہادتوں سے ظاہر کرتے رہتے ہیں، اور کس طرح ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. اس حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے NLR 1991 CLJ پیج 734 میں، اور اس کی بنیادی ایک کیس تھا PLD 1962 سپریم کورٹ پیج 291 اور 1994 CLJ پیج 687 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. اب یاد رکھیے گا صاحب کہ ایڈمنسٹریشن سوٹ میں جو ابتدائی ڈگری ہوتی ہے نا، وہ مرنے والے کے چھوڑے ہوئے ترکے کے اکاؤنٹ کی جان پہچان اور پڑتال کے لیے ہوتی ہے. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو 1997 CLC پیج 167 میں بھی ملے گی. یاد رکھیے گا ایک بڑی اہم بات کہ ایڈمنسٹریشن سوٹ کی جو پلینٹ ہے وہ متوفی کی غیر منقولہ جائیداد پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر بینک اکاؤنٹس یا دیگر اثاثوں کا شیڈول شامل کیا جاتا ہے اس کے اندر لازمی کہ یہ چیزیں، فلاں چیز فلپائن میں تھی، فلاں کینیڈا میں تھی، فلاں ایسے تھا، فلاں اکاؤنٹ امریکہ میں تھا، فلاں اکاؤنٹ جو تھا وہ سوئٹزرلینڈ میں تھا. پھر پلینٹ میں وہ حق جس کی روح سے پلینٹف جو ہے وہ حقدار ہے ایڈمنسٹریشن سوٹ کے اندر، اس اختتام ترکہ کے اندر کس طرح سے لوکس اسٹینڈائی رکھتا ہے اس کو بیان کرنا مینڈیٹری ہے. کیا وہ نیسیسری پارٹی ہے یا نہیں ہے، لوکس اسٹینڈائی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد اسی ایڈمنسٹریشن سوٹ کے پریئر کے اندر آپ اپوائنٹمنٹ آف ریسیور یا مینیجر فار ایڈمنسٹریشن آف ایسٹس جو ہے یہ بھی لازمی آپ نے مانگنا ہے. اگر کسی پارٹی نے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی کے قبضے میں کوئی پراپرٹی ہے، تو اس کے لیے مینیجر یا ریسیور کو تقرر بھی کروانا ہے آپ نے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ
ایڈمنسٹریشن سوٹ کے دعوے کے جو نمونہ جات ہیں وہ مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے اپینڈکس اے فارم 43, 42 اور اپینڈکس ڈی کے جو سیمپلز دیے گئے ہیں نا 17 اور 18 اس کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور وہ باقاعدہ نمونہ جات جو ہیں دعوے کے دے دیے گئے ہیں اور باقاعدہ فارمیٹ دے دی گئی ہے کہ اس طرح سے جو ہے ایک پلینٹف جو ہے وہ دعویٰ دائر کرے گا۔ اس کے بعد عدالت پہلے پریلیمنری ڈگری تمام ترقی کی جانچ پڑتال کے حوالے سے کرے گی، اور پھر ریسیور یا مینیجر فار ایڈمنسٹریشن سوٹ جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے یا ریسیور مقرر کرے گی، اور اس کے بعد پھر فائنل ڈگری صادر کرے گی۔ یہ پروسیجر ہے۔ اس حوالے سے 1949 لاہور ہائی کورٹ پیج 263، آل انڈیا رپورٹر 1940 لاہور ہائی کورٹ پیج 179، 1997 CLC پیج 167 جو ہے یہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتے ہیں ایڈمنسٹریشن سوٹس کے حوالے سے۔ اب تھوڑی سی بات کو بڑھاتے ہیں آگے اور اس کی ٹیکنیکلٹی کی طرف چلتے ہیں۔ کورٹ فیس اور پھر لمیٹیشن کی طرف آتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن سوٹ آف اے ڈیسیزڈ پرسن جو ہے اس پر کورٹ فیس سیکشن 4F کورٹ فیس ایکٹ 1870 اپلائی ہوتا ہے، اور دعویٰ کرنے والا جو مدعی ہے اپنی مرضی سے مالیت قائم کر دیتا ہے دعوے کی۔ اور مدعی جائیداد متداویہ کے ہر کے اوپر اگر جزوی طور پر قابض ہے تو بھائی 10 روپے کا کورٹ فیس لگا دے۔ اس حوالے سے PLD 1983 کراچی ہائی کورٹ پیج 382 اور 1974 نوٹ 82 پیج 127 بھی ہمیں اسی حوالے سے گائیڈ لائن دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایڈمنسٹریشن سوٹ کی لمیٹیشن بڑی پیچیدہ سی بات ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سیول کورٹ گوجرانوالہ میں بھی لوگوں کو سر کھپاتے دیکھا تھا۔ بڑے لوگ ہیں جو سال سے چھوٹی چھوٹی ایشوز کے اوپر مقدمات چلتے ہیں، بیچ میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ بالکل کلیئر تھا، اگر تھوڑا سا وکیل صاحب سر کھپا لیتے، اگر وہ نہیں تو چلو جج صاحب بھی تھوڑا سا دماغ لگا لیتے، جورسٹک مائنڈ اپنا یوز کرتے، تو چلو پارٹیز کے کچھ 7-8 سال بچ جاتے، عدالت میں تک کے کھائے ہی ہوں گے بیچاروں نے۔ اب لمیٹیشن کے اوپر جب بھی پراپرٹی کی بات آتی ہے تو چونکہ اموبل پراپرٹی غیر منقولہ جائیداد کے اوپر آرٹیکل 144 لاگو ہوتی ہے، 12 سال اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن سوٹ میں قبضے کی بابت۔ اور اگر موویبل پراپرٹی کی بات کریں تو آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوگا، اور اس کی میعاد جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ 6 سال ہوگی۔ لیکن چونکہ ایک ٹیکنیکلٹی پیچھے بھی آ گئی، اگر وارث ہے
معاملہ وراثت کا ہے اور وارث کے ذریعے ایڈمنسٹریشن سوٹ فائل ہو رہا ہے، تو پھر معاملہ یہی ہے کہ کسی لمیٹیشن کا اپلائی ہونا ہی نہیں ہے، کسی کوئی میعاد اپلائی نہیں ہوگی، کیونکہ وارث جب چاہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2009 MLD پیج 289 اور 2015 CLC پیج 672 میں بھی کی گئی تھی۔ اب ہم اسی ایڈمنسٹریشن سوٹس کے ڈیفنسز کی طرف آتے ہیں کہ اب رٹا اگر ڈل گیا ہے ایڈمنسٹریشن سوٹ کا تو ڈیفنس کیسے لینا ہے۔ Firstly, defendant applied the whole of the said sum which the defendant received from rents of immovable property to the payment of funeral and testamentary expenses and some of the debts of the testator. ٹیسٹیٹر کے یا جو متوفی تھا اس سے کچھ ترکہ تو واپس آیا، لیکن سارا ترکہ جو تھا نا جی بھائی، یا اس کی فیونرل، اس کے جنازے کی اہتمام میں گزر گیا، اس کا رسومات کر دی گئی، آخری رسومات کے اوپر لگا دیا گیا، یا اس کے جو قرضے سے وہ اتار دیے گئے، پیچھے تو بچے ہی کچھ نہیں۔ پہلا ڈیفنس یہ ہوتا ہے۔ دوسرا ڈیفنس یہ ہے کہ بھائی جب متوفی مرا ہے نا تو اس کے سارے اکاؤنٹ جو ترکہ اس کا بچا تھا، اس کی اکاؤنٹ کی ایک شیٹ میں نے بنائی اور میں نے مدعی کو کہا کہ بھائی یہ چھڈیا ہی انہیں آ کے چیک کر لا، یہ دیکھ ہتھوں دینے والا قرضہ ہے، اس کو تو اس کا تو ترکے سے زیادہ اس کا قرضہ ہے، لیکن مدعی نے ڈکلائن کر دیا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی میں نہیں مانتا۔ تیسرا ڈیفنس یہ ہے کہ بھائی ایسٹس تو ہیں لیکن مدعی کا اس میں حق کوئی نہیں ہے ان ایسٹس میں، یہ بھی ایک اچھا ڈیفنس ہے۔ یا ڈیفینڈنٹ کا کلیم تو ٹھیک ہے لیکن ترکہ تو چھڈے ہی کچھ نہیں ہے، قرضہ ہی قرضہ تھا پیچھے۔ بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے۔ اور بریانی کل الیکشن کی کھانے کے بعد ایک دوست کے ساتھ کچھ ٹائم 20-25 منٹ گزارے تو اس کا پوائنٹ اڑا ہوا تھا، بیچارے کا طالب علم تھا LLM کا اور ایڈمنسٹریشن سوٹس پہ ریسرچ کر رہا تھا، تو اس نے کچھ ایسے چیدہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بحث کی، میرے ساتھ باتیں شاتیں کی۔ میں نے کہا یار چلیں اچھی بات ہے کہ ایک ایسا دن جس پہ ہر طرف 2 چہرے سجائے لوگ پھر رہے ہیں، کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو سیکھنے سکھانے کے عمل میں شامل ہیں۔ اس کے بعد چوتھا ڈیفنس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی پہلا ستا سی، ترکہ جب آیا متوفی کا مرا، ترکہ آیا، سیٹلمنٹ ہم نے کی، قرض خواہوں کے ساتھ ہم نے سیٹلمنٹ کی، اس وقت یہ بندہ گھر میں لیٹا رہا۔ آج جب اس نے دیکھا ہے کہ سارا معاملہ سب قرض خواہوں کو فارغ کر دیا گیا ہے، اب یہ ایڈمنسٹریشن سوٹ میں آ گیا۔ اس کے بعد کہ بھائی جو بندہ ہے اس کی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے،
پلینٹیف کی لوکس ٹینڈائی کو ہارٹ کر دیں ڈیفنس کے طور پہ. اگر اس کی لوکس ٹینڈائی نہیں بنتی ہے تو پھر ایڈمنسٹریشن سوٹ اس کا مینٹینیبل ہی نہیں ہوگا. اس حوالے سے پی ایل ڈی 1962 سپریم کورٹ پیج 291 جو ہے گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اس کے بعد بیلنس اماؤنٹ آف پرچیز آف پراپرٹی آف ادر کو شیئرر ناٹ پیڈ ایز سیٹلڈ ان دا کورٹ دا اماؤنٹ پیڈ فورفیٹڈ. کہ بھائی ان کے کو شیئررز کے ساتھ معاملات ابھی سیٹلمنٹ ہونی ہوئی تھی، یا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو پلینٹیف ہے قطعی صورت وہ لوکس ٹینڈائی رکھتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حق حقوق پیدا ہی نہیں ہوتا ایڈمنسٹریشن سوٹ کے لیے، پھر اس کا سوٹ جو ہے ایڈمنسٹریشن سوٹ مینٹینیبل ہی نہیں رہے گا. اس حوالے سے 2004 ایم ایل ڈی پیج 4 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. تو دوستو ایڈمنسٹریشن سوٹ آف اے مسلم ڈیزیزڈ، ایک مسلمان متوفی کی جائیداد ترکہ جو اس نے چھوڑی ہے، اس کے ایڈمنسٹریشن سوٹ کی جو ٹیکنیکلٹیز تھیں، جو ڈیفنسز تھے، وہ ہم نے کچھ ڈسکس کیے ہیں. انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی، گپ شپ لگتی رہے گی. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.